اگر آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، آپ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہر قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ دن رات محنت کرتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے بھی ساتھ ایسے مسائل ہیں تو بلی کو بس ایک چیز کھلا دیں۔ بلی کے ایسے ایسے راز ہیں، ایسی کامیابی کے معجزات ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پہلے اپنے گھر میں بلی پالیں گے، پھر دوسرا کام کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ بہت زیادہ پالتو جانور اپنے گھر لاتے ہیں، خصوصاً بلی کو۔ بڑی بڑی نسلوں کی بلیاں لاتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی بلیاں لاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ بلی ان کے لیے باعث رحمت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیاں پالتے تھے، بلی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون آئی، آپ کے لیے ہریسہ پیش کیا۔ آپ نماز میں مصروف تھیں، ہریسہ رکھ کر چلی گئی۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آئی اور ہریسے میں منہ مار کر کھانا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے سلام پھیری، دیکھا بلی ہریسہ کھا رہی ہے، برتن کی طرف جاتی ہیں اور جہاں سے بلی نے ہریسہ کھایا وہیں سے ہریسہ خود بھی کھایا، جو ہمارے لیے مثال ہے کہ بلیاں پالتو جانور ہیں۔ بلی سے محبت حضور کے گھرانے نے کی ہے، اماں عائشہ نے کی ہے۔ اماں عائشہ نے بلی کا جوٹا کھا کے ثابت کر دیا کہ بلی کا آپ کے گھر میں آنا کتنا باعث رحمت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بلیاں آتی ہیں تو ہم مارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ بلیاں آپ کے گھر بھی آتی ہیں، میرے گھر بھی آتی ہیں، ہر کسی کے گھر آتی ہیں، لیکن جو بندہ ان بلیوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ پالتو ہیں چاہے آوارہ ہے، آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں، آپ کچھ بھی کھانے کو پیش کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ بلی ایک ایسا پالتو جانور ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ بلی میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بالوں میں بہت زیادہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو انسان کے ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، اور آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ پیسے کی کمی ہے، سارا دن سوچو بازار میں کہاں سے پیسہ آئے گا، کیا کروں گا، کیسے کروں گا، کب کروں گا۔ ڈپریشن نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ بے اولادی کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ آج نوجوان بچوں اور بچیوں کو اولاد نہیں ہو رہی، وجہ ڈپریشن ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور بہت سی لا علاج بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے، اور سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو بندہ ڈپریشن سے نجات چاہتا ہے اپنے گھر میں پالتو جانور پالے، کوشش کرے کہ بلی کو پالے۔ یہ حضور کے گھرانے سے مثال ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس جانور کو پالتو کہا، اللہ کے حبیب نے خود بلی سے محبت فرمائی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بلیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ آج تک میں نے جس کو بھی بلی پالنے کا کہا، یا جس گھر میں بلی کو اچھے طریقے سے پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اللہ اس گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس گھر سے سب سے پہلے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بلی پالی جاتی ہے، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو اپنے گھر میں بلی پال لیں۔ یہ بلی آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرے گی۔ یہ بلی آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ بلی ہم نے پہلے پال لی ہوتی۔ اللہ والو، اس عمل کو میں نے لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں بلی پالنی ہے، اگر آپ نہیں پال سکتے تو آپ کے گھر میں آنے والی جو پالتو اور آوارہ بلیاں ہیں ان کو صرف ایک چیز کھلا دیجئے،
جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بلی آئے تو کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر اس کی سیوا کریں. گھر کا بچہ کو چاہے اس کے سامنے رکھ لے، وہ خوشی سے کھا جائے گی. اور جو چیز میں بتانے چاہ رہا ہوں، یہ چیز بلی کو ڈالنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جائے گا. اور یہ رزق چند دن چند مہینوں کے لیے نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں تک ختم نہ ہوگا. صرف بلی کو ایک چیز کھلا دیں. اللہ والوں، بلی کے بارے میں بہت سے ایسے راز ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوں گے، بہت سے لوگ انجان ہوں گے. اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا. آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے. اس سے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے. یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا فرمان ہے کہ بلیاں آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کا خاتمہ فرماتی ہے. بلی رکھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ کریم فوراً عطا فرماتا ہے. وہ جتنا بھی پریشان ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد ہو جاتی ہے. کیونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا. دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا بھی جا سکتا ہے. یہاں تک کہ ایک بلی اللہ کے حبیب کے گھر آیا کرتی تھی. جب وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی تو اللہ کے حبیب پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی پانی کو آسانی سے پی لے. جب وہ پانی پی کر چلی جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے. اللہ والو، یہ چند اعمال، چند طریقے، چند وظائف آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بلی کے حوالے سے بہت خاص ہیں. جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے لیے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس نبی نے بلی کو پاک کہا ہے. اللہ کے حبیب نے بلی کی پرورش کی ہے، بلی کو دودھ اور گوشت کھلایا ہے. اللہ کے حبیب نے بلی کا جھوٹے پانی سے وضو کیا ہے. تو پھر کیوں نہ آج ہم بھی بلی پر یہ عمل کر کے دیکھ لیں. بلی کو صرف ایک چیز کھلا کر دیکھ لیں. آپ نے آج تک بہت سے اعمال کیے، بہت سی تسبیحات کی، بہت سے وظائف کیے، لیکن پھر بھی آپ ناکام ہیں، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے. تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ بلی کو صرف یہ ایک چیز کھلا دیں. آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے دین اسلام سے بتایا، اللہ کے حبیب کے گھرانے سے بلی کی مثالیں دیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی مثال دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے، یعنی ابو ہریرہ بلیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے ان کو بلیوں والا یعنی کہ ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. یہ ہے اللہ کے حبیب کی اپنے مخلوقات سے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان ہوں، جنات ہوں اور جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ کی بے شمار مخلوقات میں صرف واحد ایک بلی ہے جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے. اور بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی گئی دعا عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی بلی کی دعائیں چاہتے ہیں، آپ بھی بلی کی دعاؤں سے عرش الہی کو ہلانا چاہتے ہیں، آپ بھی بلی کی دعاؤں سے اپنی ہر حاجت کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر میں آنے والی بلی کو یا اپنے گھر میں موجود پالتو بلی کو صرف ایک چیز کھلا دیں. انشاءاللہ بلی ایسی دعائیں دے گی کہ آپ اپنے گھر میں بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے.
یاد رکھیے گا کہ آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، جو مقروض اتنے ہیں کہ گھر میں لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یقین کیجیے گا یہ بلی آپ کو ہر طرح کے تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکال کر باہر لے جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھانے کو کچھ نہ دیا اور وہ مر گئی۔ اللہ نے اس بندے کو جہنم واصل کر دیا، صرف کس وجہ سے کہ اس نے بلی کو قید کیا، بلی کو کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ توجہ کیجیے گا کہ ایک عورت نے بلی کو قید کیا، اللہ نے اسے جہنم واصل کر دیا، اور جو بندہ بلی کی قدر کرے گا، بلی کے کھانے کا انتظام کرے گا، بلی کی پرورش کرے گا، اللہ اسے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک شخص نے بلی کو باندھ کر رکھا، یہاں تک کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور وہ بھوکی پیاسی تڑپ کر مر گئی۔ اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا، جہنم کے دہتے شعلوں میں ڈالا۔ یہ ہے بلی کی نافرمانی، یعنی کہ بلی کے ساتھ اگر آپ برائی کرتے ہیں، بلی کی حق تلفی کرتے ہیں، بلی کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کریم آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، آپ کو دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوگا اور آخرت میں بھی قبر کا عذاب نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب نے بہت سی روایات میں بلی کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا، بلی کے چند رازوں کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن آج جو میرا مقصد ہے وہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر تو بلی موجود ہے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں۔ اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ 100 روپیہ روز کھلائیں گے، اللہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا، اور اس کی بہت سی مثالیں میرے پاس ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی موجود نہیں، کوئی آوارہ بلی آتی ہے آپ کے گھر میں، بار بار چکر لگاتی ہے، تو ایک مخصوص جگہ پر روزانہ دودھ یا گھر کا بچہ کوئی بھی ہڈیاں یا گوشت کے ٹکڑے رکھنا شروع کر دیں۔ وہ بلی چند دنوں کے بعد روزانہ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں کسی چیز کو نہیں چھیڑے گی، سوائے اس جگہ پر انتظار کرے گی کہ کب آپ اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں اور وہ کھا کر چلی جائے گی۔ ہمارے آس پاس بہت سے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کونے میں یا گھر کے باہر دروازے پر دودھ، بوٹیاں یعنی گوشت اور گھر کا بچہ کچا، سالن وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اور بلیاں روز روٹین سے آتی ہیں، آ کر اپنا کھانا کھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن اللہ نے ان کے رزق میں اتنا اضافہ فرما دیا کہ وہ غربت تنگ دستی سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی غربت تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہے، گوشت سے بچنے والی چربی یا چھچڑے ہیں، بچنے والی ہڈیاں ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو دودھ ہے اس میں سے 1 کپ دودھ نکال کر روزانہ کی بنیاد پر بلی کو ڈالنا شروع کر دیں، دیکھیے گا چند دن، چند مہینوں میں آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑی سنور جائے گی، بیٹی کے نصیب روشن ہو جائیں گے، نوجوانوں کو بہترین روزگار مل جائے گا، آپ کے گھر میں خاص رحمتیں، برکتیں نچھاور ہوں گی۔ بلی کی جتنی بھی اہمیت بتاؤں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اب توجہ کیجیے گا۔ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے جو بلی کو چیز کھلانی ہے، 4 کل شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پلانی ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں کوئی بھی کھانا ہے، آپ کے گھر میں دودھ کا کپ ہے، یا آپ کچھ بھی بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ دودھ پلائیں یا گوشت کھلائیں، ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کھلائیں۔ بلی ان دونوں چیزوں سے محبت کرتی ہے، ان دونوں چیزوں کو بہت پسند کرتی ہے۔ اب بلی کو دودھ پلانا ہے یا گوشت، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اپنے سامنے دودھ اور گوشت رکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے، اس پریشانی مصیبت سے نجات کے لیے عمل کر رہے ہیں،
تاکہ بلی آپ کے لیے وہ دعا کرے اور آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اپنے سامنے دودھ اور گوشت رکھ کر کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 کل شریف پڑھنے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے، سورہ ناس پوری پڑھنی ہے، سورہ کافرون پوری پڑھنی ہے اور سورہ فلق پوری پڑھنی ہے۔ یعنی کہ 4 کل آپ نے مکمل پڑھ کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور دودھ یا گوشت ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 4 کل شریف اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونک مار دیں، اور اس کے بعد رب کریم کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت جو بھی آپ رکھا ہے اس پر پھونک مارے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ چیز جو آپ نے بلی کو کھلانی ہے، اور بلی آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت لے کر آئے گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد جیسے ہی یہ دم کیا دودھ یا گوشت آپ بلی کو کھلائیں گے، وہ کھانے کے بعد اللہ سے دعا کرے گی کہ اے مالک و مولا، اس نے تیری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ دیکھیے گا آپ غربت سے نکل کر، تنگ دستیوں سے نکل کر کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا، عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا وہ خاص عمل بھی بتاؤں گا۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے سامنے دودھ کا کپ یا گوشت، ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز اپنے سامنے رکھ لیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کل شریف پڑھنے ہیں۔ ایک سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، ایک سورہ ناس مکمل پڑھنی ہے، ایک سورہ فلق مکمل پڑھنی ہے، اور ایک سورہ کافرون مکمل پڑھنی ہے۔ 4 کل شریف ایک ایک بار مکمل پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونک مار لیں، اور اس کے بعد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور دودھ یا گوشت جو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے اس پر پھونک ماریں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے دودھ یا گوشت کو اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں سے بلی کا گزر بسر ہو۔ اگر تو آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو اس کو کھلا دیں یا پلا دیں، اگر نہیں تو آوارہ بلیوں کا جہاں سے گزر ہے وہاں پر آپ نے اس دودھ یا گوشت کو رکھنا ہے۔ جیسے ہی بلی آئے گی، دودھ اور گوشت کھائے گی، اللہ کا شکر کرے گی، آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں ایک مخلوق بلی ہے جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور آج آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق دودھ یا گوشت پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بلی یہ
یہ گوشت یا دودھ کھا کر اللہ سے دعا کرے گی، آپ کی تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی، آپ کا بیٹھے بیٹھے نصیب کھل جائے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف یہ عمل کر کے بلی کو دودھ یا گوشت کھلاتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، کم از کم دودھ تو ہر کوئی ڈال سکتا ہے۔ دودھ کے علاوہ آپ کے گھر میں بچا کچھ سالن ہے، ہڈیاں ہیں، کچھ بھی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ پر رکھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے بلی خود آئے گی، کھا کر چلی جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ آپ کو اتنی دعائیں دے کر جائے گی جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ یہ اللہ کا کہنا ہے کہ بلی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو پھر بلی کی دعائیں لیں، اس مشکل وقت میں، اس تنگ دستی کے دور میں بلی کی دعائیں لیں۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما کر ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل بلی کا یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی اٹکا ہوا کام ہے، آپ مقروض ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار بند ہو چکا ہے، نوکری نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی، آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، مسئلہ کوئی بھی ہے، نیت کر کے، اپنے مقصد کی نیت کر کے بلی کو گوشت یا دودھ پلانا شروع کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ صرف چند دن کے اندر رشتہ خود چل کر آئے گا، نوکری خود چل کر آئے گی، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، نوکری ایسی ملے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو فوراً پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کومنٹ سیکشن میں 11 بار استغفار پڑھ کر ڈن کرنا ہے، یعنی ڈن لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی قبولیت ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔